ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق صدر آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس مدیر حکومت آزاد کشمیر مرزا محمد شفیق جلال ایڈوکیٹ۔ آئیے ان سے جانتے ہیں صدارت تک کا سفر کیسے طے کیا؟ دیکھیں جی، میں کیونکہ 1979 سے یہ بلدیاتی الیکشن ہماری دفعہ ادھر ہوا تو اس میں ممبر ضلع کونسل بنا. پھر اس کے بعد 1983 میں ضلع کونسل کا ممبر بنا. پھر 1987 میں ضلع کونسل کا ممبر بنا. پھر 1991 میں ضلع کونسل کا ممبر بنا. تو اس کے بعد اسمبلی کا الیکشن لڑا تو مسلم کانفرنس کے ٹکٹ پر میں 2006 میں ممبر اسمبلی بنا اور پھر آزاد کشمیر کی حکومت میں کابینہ میں شامل ہوا اور مختلف محکمہ جات جو مجھے اس وقت وزیر اعظم صدارت خان صاحب نے کیے. میں وزیر برقیات رہا، میں وزیر جنگلات رہا، میں وزیر ہائر ایجوکیشن رہا، میں وزیر زراعت لائف سٹاک فشری رہا. ماشاءاللہ. تو اس میں اس زمانے میں بہت ساری یہ آپ جتنی سڑکات یہاں دیکھ رہی ہیں یہ سب اس زمانے میں مسلم کانفرنس کی حکومت نے تعمیر کی. آج ظاہر ہے ان کی حالت خراب ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر سبب دیا تو پھر یہ سڑکیں سب جو بہتر طریقے سے ہوں گی. تو پھر میں نے کیونکہ مسلم کانفرنس میں تھا تو پھر میں مسلم کانفرنس ضلع بمر کا صدر منتخب ہوا اور اس کے بعد مسلم کانفرنس کا مرکزی چیف آرگنائزر منتخب ہوا. پھر میں مسلم کانفرنس کا سینئر نائب صدر منتخب ہوا اور پھر اللہ کے کرم سے اور قیادت کی مہربانی اور شفقت سے میں مسلم کانفرنس کا صدر منتخب ہوا. تو یہ اس علاقہ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی بڑا اعزاز ہے. ایک ریاستی جماعت کا بڑی جماعت جس نے 1932 میں جس کا قیام ہوا، جس کے صدر سردار قیوم صاحب، شیخ عبداللہ صاحب، شیخ غلام باز صاحب، سردار سکندر صاحب، سردار عتیق صاحب، راجہ حیدر خان صاحب جیسی شخصیات اس جماعت کے صدر رہے. اور وہاں میں بھی جو سیاسی کارکن جو ہے وہ بھی اس جماعت کا صدر رہا. یہ اس علاقہ کے لیے بھی بڑا اعزاز ہے اور میرے لیے بھی اعزاز ہے. اور پھر یہ دیکھیں نا کہ پورا جو ہمارا صوبہ جموں ہے، جو غلام باز صاحب کے بعد میں دوسرا صدر منتخب ہوا اور پھر ہم جتنے مہاجرین 1947 میں یہاں آئے ان سے میں مہاجر ہونے کے بعد چوئی غلام باز صاحب کے بعد میں پھر صدر منتخب ہوا. تو یہ اس لیے اس پورے صوبہ جموں کے لیے بھی اعزاز ہے، ریاست جموں کشمیر کے لیے بھی اعزاز ہے، مہاجرین کے لیے بھی اعزاز ہے اور بالخصوص یہ بٹالہ اور بمبر کے لیے بھی بڑا اعزاز ہے. اچھا سر، یہ شوق آپ کے دل میں کب پیدا ہوا؟ یہ شوق میں زمانہ طالب علم ہی سے یہ شوق تھا کیونکہ میں اسٹوڈنٹس یونین جو میرپور کالج میں تھی اس کا 2-3 دفعہ جو ہے وہ منتخب ہوا. وہاں اس وقت کونسلر ہوتے تھے ہر کلاس سے. پھر میں کیونکہ اس وقت کی تنظیم جو طلبہ کی بڑی مضبوط تنظیم تھی جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن، میں اس کا مرکزی سینئر نائب صدر منتخب ہوا. پھر میں ہماری ضلع اس وقت تحصیل ممبر تھی، تحصیل ممبر کی جو اسٹوڈنٹس یونین تھی اس کا میں جنرل سیکرٹری منتخب ہوا. اس لیے زمانہ طالب علم ہی سے یہ شوق تھا سیاست کا اور لوگوں کی خدمت کا. اچھا سر، یہ آزاد کشمیر کی جو سیاست ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ لیکن آزاد کشمیر جو ہے یہ ریاست جموں کشمیر کے اس وقت 2-3 حصے ہیں. ایک آزاد کشمیر کے گلگت بلتستان، ایک مقبوضہ کشمیر ہے. تو آزاد کشمیر کی سیاست میں جو ریاستی جماعتیں تھیں اس وقت تک جب تک پاکستان کی حکومت کوئی مداخلت نہیں کرتی تھی تو یہاں مسلم کانفرنس کی الیکشن جیتتی رہی. لبریشن لیگ جو ہے وہ مضبوط جماعت رہی. لیکن جب پاکستان کی جماعتیں یہاں بن گئیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا یہ فارمولہ تھا کہ آپ دیکھیں کہ 1947 میں پورے برصغیر میں جو ہے وہ مسلم لیگ اور کانگریس تھی سیاست میں، لیکن آزاد کشمیر میں اس وقت مسلم کانفرنس بنی. مسلم کانفرنس اس لیے بنی کہ قائد اعظم کا یہ فرمان تھا کہ
آزاد کشمیر ریاست جموں کشمیر میں مسلم کانفرنس کی نمائندگی کرے. بالکل پھر انہوں نے سیاست میں اپنا جانشین قائد ملت جو غلام آباد صاحب جن کی 18 دسمبر کو برسی ہے انہیں اپنا نامزد کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب سیاست ظاہر ہے کوئی اصولی سیاست نہیں رہی, نظریاتی سیاست نہیں, اور سیاست جو ہے وہ مفادات کے ارد گرد ہی گھومتی ہے. حالانکہ شاید مفادات بھی لوگوں کو حاصل نہ ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر میں نظریاتی سیاست بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ مقبوضہ کشمیر میں عرصہ 20-25 سال سے وہاں جبر ظلم ہندوستانی حکومتیں کر رہی ہیں, بالکل اور ہندوستان کی حکومت, مرکزی حکومت جو ہے وہ آج تک مقبوضہ کشمیر میں ان کی یہ پارٹی جو ہے وہ الیکشن میں جیت نہیں سکی. یہ ہے لوگوں کا نظریاتی سیاست کا فائدہ. پھر دیکھیں 4 سال ہوئے ہیں 370 اور دفعہ 35 جو انہوں نے ختم کی ہے, ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. مسلم کانفرنس ظاہر ہے پہلے دن سے اس کی مذمت کر رہی ہے. تو مسلم کانفرنس اس موقع پر قائم ہے کہ ریاست جموں کشمیر ایک اکائی ہے, اور اس اکائی کا فیصلہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے. تو یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق جو بھی ریاست جموں کشمیر کے لوگ فیصلہ کریں گے, مسلم کانفرنس کا یہ فکر اور سوچ نظریہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ شامل ہونا ہے. لیکن اگر اکثریت اس کے برعکس فیصلہ کرتی ہے تو مسلم کانفرنس اس فیصلے کو مان کر ریاستی لوگوں کے فیصلے کو قبول کرے گی. پھر دیکھیں کہ وہاں 4 سال سے گورنر راج نافذ ہے, اور وہاں کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں کے جو منتخب نمائندے ہیں ان سے کو ٹوٹ کر یہ بیان دے کہ یہ ہندوستانی مرکزی حکومت کا اقدام درست ہے. لیکن آج تک انہوں کو 4 سال میں کوئی ایم ایل اے نہیں ملا. ہماری بدبختی ہے آزاد کشمیر میں کہ یہاں لوگ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں, اور جب پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر ہماری لیڈرشپ کا, ہمارے لوگوں کا وہ معیار نہیں رہا, جو کریکٹر نہیں رہا. جب کریکٹر نہیں اور معیار نہیں ہوگا تو ظاہر پھر باعزت اور باوقار سیاست بھی نہیں ہوگی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو نظریے کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے, اور نظریاتی سیاست کریں گے تو پھر عزت و وقار سے رہیں گے. اچھا سر, مسلم کانفرنس کا قیام کی بنیاد کب رکھی گئی؟ یہ دیکھیں جی کہ مسلم کانفرنس جو ہے 1931 میں, جی کیونکہ پہلے کوئی ریاست جموں کشمیر میں کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی, ڈوگرا کی حکومت تھی, شخصی حکومت تھی. تو 1931 میں اذان کی پابندی لگی ریاست جموں کشمیر میں. تو وہاں ایک قدیر نامی آدمی تھا جس نے, وہ لوگوں نے بغاوت کی, اس نے بھی نعرے ماری, اس کے خلاف مقدمہ لگ گیا. تو اس کی مقدمہ کی سماعت جب وہاں ہو رہی تھی ایک عدالت میں یا ریسٹ ہاؤس میں, تو وہاں لوگوں نے جو ہے وہ اذان کا وقت ہو گیا اور لوگوں نے اذان دینی شروع کر دی. اور جب کوئی ایک آدمی کھڑا ہوتا تھا تو اللہ اکبر کہتا تھا, اس کو فائر مار کے ڈوگرا جو پولیس ہے یا فوج تھی وہ ختم کرتے کرتے 30-32 آدمی لوگوں نے اذان وہ مکمل کی. اور اس کے بعد وہاں جو ریاستی لوگ فکر اور سوچ جو تحریک آزاد کے لیے ڈوگرا کے خلاف بھرپور کردار ادا کرنا چاہتے تھے, انہوں نے کہا کہ جو ہے کہ یہاں ایک سیاسی جماعت ہونی چاہیے. بالکل. پھر آل جموں کشمیر 1932, یہ 1931 کا واقعہ ہے, اور 1932 میں آل جموں کشمیر کی مسلم کانفرنس کی بنیاد پتھر مسجد میں سری نگر میں اس کی بنیاد رکھی گئی. اور پھر مسلم کانفرنس نے وہاں کردار ادا کیا, اور جو وہاں کے انتخابات ہوئے اس میں جو مسلمانوں کی سیٹیں تھیں وہ 100% مسلم کانفرنس نے حاصل کی. اور اس کے پہلے صدر شیخ عبداللہ بنے, اور بعد میں وہ شیخ عبداللہ صاحب نے مسلم کانفرنس کو, لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلم کانفرنس کیونکہ مسلمانوں کا صرف جماعت ہے تو اس لیے نیشنل کانفرنس بنائی جائے جس میں تمام لوگ شامل ہوں. لیکن وہ نیشنل کانفرنس بنائی, لیکن اس کے بعد جو غلام آباد صاحب وہاں سے الگ ہوئے, اور پھر مسلم کانفرنس کی دوبارہ یکجا کیا گیا, اور اس پہ
یہ مسلم کانفرنس کی بنیاد. اور پھر مسلم کانفرنس نے انتخابی سیاست میں جو مسلمانوں کی مخصوص سیٹیں تھیں وہ 100% سیٹیں جو مسلم کانفرنس نے حاصل کی. اور پھر یہ جب سلسلہ شروع ہوا تو ظاہر ہے ہر جگہ چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہے، لیکن 1947 میں مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب نے یہ نیلا بٹ کے مقام سے بغاوت کا اعلان کیا. اور اس بغاوت کا مطلب یہ تھا کہ ریاست جموں کشمیر میں ڈوگرا کے خلاف بغاوت کی جائے. اور پھر وہ بغاوت کا آغاز جو ہے وہ پورے مقبوضہ کشمیر میں شروع ہو گیا. اور پھر وہاں گلگت بلتستان میں کرنل مرزا حسن جلال تھے، وہ فوج میں تھے، انہوں نے کرنل تھے، اور انہوں نے وہاں بغاوت کر کے گلگت بلتستان کو آزاد کرایا. اور یہ حصہ مسلم کانفرنس کی تاریخ اور مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان صاحب نے جو نیلا بٹ سے آغاز کیا ہے، وہاں سے یہ جو تاریخ ہے یہ وہاں سے چلی اور پھر یہ آزاد کشمیر کا حصہ آزاد ہوا. بہت شکریہ سر جو آپ نے اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا. آپ کا سب ٹیم کا، زاہد راجہ صاحب آپ کا، اور ان کے ساتھ یہ عرفان یونس، یونس صاحب اور ان کے دوسرے یا آپ کے ساتھی، ان کا نام قدوس. وہ ان سب آپ سب حضرات کا شکریہ کرتا ہوں کہ آپ میرے گھر شفیق اور بٹالہ میں آئے. اس پر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں.